خصوصاً بحرین ایک ایسا ملک ہے جہاں شیعہ آبادی اکثریت میں ہے، شیعہ اکثریتی ملک ہے۔ بحرین میں ممکن ہے، قوی امکان ہے اس چیز کا کہ شیعہ انقلاب وہاں پر آ جائے۔ وہاں پر مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عالمی حالات کے تناظر میں یہ ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے، اہم معلومات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کا یہ خطہ کہ جسے مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے، جہاں عرب ممالک ہیں، یہاں پر بہت زیادہ انریسٹ پایا جاتا ہے، یعنی یہاں پر بے چینی ہے۔ یہاں ان ممالک میں خاص طور پر ان ممالک کے حکمران کہ جو ایک عرصے سے طاقت اور مال دنیا کے نشے میں چور تھے اور انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ ہم بادشاہت ہماری سدا قائم رہے گی، ان کا یہ خیال تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بیزار ان سے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حق آہستہ آہستہ واضح ہو رہا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور لوگوں میں شعور آ رہا ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ دے رہے ہو اور خود کو مسلمان کہتے ہو، کیسے مسلمان ہو تم؟ کیسی اسلامی ریاستیں ہیں یہ؟ اسی حوالے سے، اور خصوصاً بحرین ایک ایسا ملک ہے جہاں شیعہ آبادی اکثریت میں ہے، شیعہ اکثریتی ملک ہے، لیکن وہاں پر حکومت عرب سلفی بادشاہوں کی ہے، انہوں نے زبردستی وہاں پر اپنا اقتدار بنایا ہوا ہے۔ دوسرے ممالک سے فوجی بھرتی کیے جاتے ہیں وہاں کی فوج میں، انہیں بھاری معاوضہ دے کر، اور اس وقت تمام مغربی ممالک کا جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، عالمی سطح پر یہ بات ہو رہی ہے، اس بارے میں بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ بحرین میں ممکن ہے، قوی امکان ہے اس چیز کا کہ شیعہ انقلاب وہاں پر آ جائے، کیونکہ حالات ہی وہاں پر ایسے بن گئے ہیں، اور ایسے حالات بحرینی حکومت کی اپنی پالیسی کی وجہ سے، اپنی ان کی غلطیوں کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں۔ کہ یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ آج سے 3 ماہ پہلے جب سعودی عرب میں اسلامک عرب سمٹ ہوا، جس میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی، اور وہاں پر ایرانی صدر اور سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان کی بھی ملاقات ہوئی، اور اس سمٹ کا مقصد فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا، ان کے حق میں آواز بلند کرنا تھا، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا اس سمٹ کا مقصد تھا۔ اس میں آواز اٹھائی گئی، لیکن جب ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ان تقاریر سے کچھ نہیں ہوگا، اس طرح باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے، اور خاص طور پر اسرائیل کا، اس کے ساتھ ہمیں معاشی بائیکاٹ اس کا کرنا ہوگا، ہم تمام عرب ممالک کو، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ تو اس وقت ایران کی اس بات پر UAE متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اس چیز کی سخت مخالفت کی ایران کی، اور انہوں نے کہا ہم یہ کام بالکل نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ بہرحال یہ بات ہو گئی، وقت گزر گیا۔ اس کے بعد دنیا کے 2 ممالک ہیں جن کی 2 تنظیمیں ہیں جو کہ فلسطینیوں کے حق کے لیے کام کر رہی ہیں، عملی میدان میں کام کر رہی ہیں، اور کچھ تحفظات کی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک کا تعلق لبنان سے ہے، ایک کا تعلق یمن سے ہے۔ قصہ مختصر، پچھلے ہفتے ایک امریکی ڈرون جو کہ UAE سے، متحدہ عرب امارات سے اڑا، اور اس نے حملہ کرنا تھا، نشانہ بنانا تھا یمن کی اس تنظیم کو، اور وہ عمان کے راستے سے ہوتا ہوا اس نے وہاں تک جانا تھا، لیکن عمان کی جانب سے یہ ڈرون گرا دیا گیا، اور عمان کے سلطان نے یہ اعلان کر دیا کہ ایمانی جذبے کے تحت ہم اپنی سرزمین کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، کہ ہم فلسطین کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور یہ کام ہم نہیں ہونے دے سکتے۔ جب عمان نے یہ جرأت مندی کا کام کیا تو ایسے میں بحرین کی حکومت سامنے آئی، اور انہوں نے کہا مائی باپ ہم کس لیے ہیں، آپ ہماری سرزمین استعمال کریں، یہاں سے جیسے مرضی جائیں، اور فلسطین کے حامیوں پر آپ جا کر کے ان کو نشانہ بنائیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو پہلے ہی یزیدی سوچ پائی جاتی ہے۔ اس اعلان کے بعد گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اس آپریشن میں دیگر ممالک کے ساتھ بحرین بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ اب یہ خبر جیسے ہی منظر عام پر آئی، بحرین میں شیعہ حیدر کرار نے بھرپور احتجاج شروع کر دیا، وہاں پر مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے بعض علاقوں میں۔ وہاں کے مومنین کا کہنا یہ ہے
کہ بحرین ایک اسلامی ملک، ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن یہ کیسی اسلامی ریاست ہے کہ اس طرح کے حملے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ کیسے کلمہ گو ہو تم، شرم بھی نہیں آتی۔ اس وجہ سے وہاں پر شیعہ نے حیدر کرار بھرپور احتجاج کر رہے ہیں، اور اس پر صرف بحرین کے شیعہ ہی نہیں بلکہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ تم اس سرزمین کو کیسے اس طرح مسلمانوں ہی کے خلاف لڑنے کے لیے دے سکتے ہو۔ اور وہاں کے حکمرانوں میں اب بہت زیادہ ڈر پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی انقلاب آ جائے۔ اور یہاں پر زمانہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جو بحرین میں احتجاج کرنے والے ہیں اپنی حکومت کے خلاف، وہ کسی اور مسلک کے نہیں بلکہ شیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور وہ کن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ فلسطینی جو کہ اہل سنت ہیں، اور ان کے اپنے ہم مسلک کیا کر رہے ہیں یہ بھی سب نے دیکھ لیا، اور ان کے لیے آواز کون اٹھا رہا ہے یہ بھی سب نے دیکھ لیا۔ اور یہ بات ساری دنیا میں ثابت ہو گئی کہ مولا علی کا ماننے والا، مولا علی کا نام لیوا ہمیشہ فرقہ واریت سے پاک ہوگا، اس کے ذہن میں تعصب نہیں ہوگا، اور اسلام کا اصلی چہرہ تشیع سے ہی آپ کو ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا، کیونکہ علی کے ماننے والے کبھی بھکتے نہیں ہیں۔ اور ان مومنوں کے ذہنوں میں مولا علی کا وہ فرمان ہے کہ ظالم کے مخالف رہو، مظلوم کے مددگار رہو۔ اسی فرمان کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے وہاں پر یہ تحریک جاری ہے اور زور پکڑ رہی ہے۔ اور اب مغربی میڈیا نے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ وہاں پر کوئی انقلاب آ سکتا ہے، اور یہ انقلاب کسی مال دنیا کے لالچ میں نہیں ہوگا، کسی حکومت کے حصول کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حسینی فکر شامل ہوگی، کربلا سے مربوط ہوگا یہ انقلاب۔ اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، کہ مسلمان ایک تو نہ ہو سکے، اکٹھے تو نہیں ہوئے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر اکٹھے نہیں ہو سکے تو آپس میں بھی اتنا ڈیوائیڈ ہو گئے، اتنے تقسیم ہو گئے کہ غیروں کے ساتھ جا ملے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف سازشی شروع کر دیں۔ کس کے لیے؟ صرف چند پیسوں کے لیے، مال دنیا کی، کہ آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ اگر عملی میدان میں کوئی کام، اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم دشمن کے اعلی کار نہ بنے۔ بس یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان آج تک زوال کا شکار ہیں، کہ اگر کوئی ایک ملک ہمت کرتا ہے، کوئی ایک ملک جرأت مندانہ قدم اٹھاتا ہے، تو دوسرا فوراً سے اس کے الٹ، اس کے تعصب میں اغیار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے جھک جاتا ہے، بلکہ آگے لیٹ جاتا ہے، صرف ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہی حسینی اور یزیدی مزاج میں فرق ہے۔ حسینی مزاج بھی آپ نے دیکھ لیا، یزیدی مزاج بھی آپ نے دیکھ لیا، لیکن اب جو حسینی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں وہاں پر کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ملتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔